السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاب رحمت وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ کا پرنالہ مزاب رحمت کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے دعا خالق کائنات قبول فرماتے ہیں۔ عظیم پرنالہ والی بیت اللہ کی دیوار کے سامنے جو گول دیوار ہے، اس کی اندرونی جگہ عظیم کہلاتی ہے۔ یہ حصہ خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تعمیر کعبہ کے وقت کسی وجہ سے یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی، اس لیے اس میں نماز ادا کرنا خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ اصطلاحات۔ آج کی کلمات کو سمجھنے کے لیے درج ذیل اصطلاحات کا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ ان کی مزید تشریح اپنی اپنی جگہ پر آئے گی۔ حج اللہ تعالیٰ کے گھر کے مقرر دنوں میں مخصوص عبادتوں کے ساتھ زیارت کرنا۔ عمرہ ہل یا مقامات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی مخصوص عبادتوں کے ساتھ زیارت کرنا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ افراد، جو حج بالکل اکیلا کیا جائے، عمرہ ساتھ نہ ہو۔ قران، حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کیا جائے، دونوں کی اکٹھی نیت کر کے پہلے عمرہ پھر حج بغیر احرام کھولے کیا جائے۔ متع، حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا، یعنی حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کیا جائے، اس کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھ کر مقرر ایام میں حج ادا کیا جائے۔ اشہر الحج، حج کے مہینے یعنی شوال، ذی القعدہ مقبل اور ذی الحجہ کے اول 10 یوم، ایام تشریق، جن دنوں میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی 9 کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، جس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ یوم ترویہ، جس روز حج کی عبادات شروع ہوتی ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ۔ یوم عرفہ، جس روز میدان عرفات میں حج ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ یوم نحر، جس روز قربانی ادا کی جاتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ میقات، مکہ معظمہ کے چاروں طرف وہ مقامات جہاں سے مکہ جانے والوں کے لیے باقاعدہ عمرہ یا حج کا احرام باندھنا واجب ہے۔ جو شخص ان حدود کے اندر رہتا ہے وہ میقاتی کہلاتا ہے، اور جو باہر رہتا ہے اسے آفاقی کہتے ہیں۔ حرم، مکہ معظمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرمت و تقدس کی وجہ سے حرم شریف کہلاتی ہے۔ اس کی حدود پر نشان لگے ہیں اور اس میں شکار کرنا، نیز درخت اور گھاس کاٹنا منع ہے۔ جو شخص حدود حرم میں رہتا ہو اسے حرمی یا اہل حرم کہتے ہیں۔ ہل، حدود حرم سے باہر میقات کی زمین کو ہل کہتے ہیں۔ اس جگہ وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں حرام ہیں، اور جو شخص زمین ہل کا رہنے والا ہے اسے ہلی کہتے ہیں۔ احرام، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جس وقت حج یا عمرہ یا دونوں کی پختہ نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں تو چند حلال اور مباح چیزیں بھی احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔
اور مجاز ان بغیر سلی چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو احرام کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تلبیہ وہ ورد جو عمرہ اور حج کے دوران حالت احرام میں کیا جاتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک آخر تک پوری پڑھنا۔ استباح احرام کے اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر اس کے دونوں پلے بائیں کندھے پر ڈالنا، اس کو استباح کہتے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد مخصوص طریقہ سے 7 چکر یا پھیرے لگانا۔ ایک چکر کو شہود کہتے ہیں۔ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ طواف کی 7 قسمیں ہیں۔ طواف قدوم مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر پہلا طواف ہے۔ افراد یا قران کی نیت سے حج کرنے والوں کے لیے مسنون ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہو سکتا ہے، مگر 10 ذی الحجہ کو کرنا بہتر ہے۔ یہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ طواف وداع بیت اللہ سے رخصت ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے، یہ ہر آفاتی پر واجب ہے۔ طواف عمرہ یہ عمرہ کرنے والوں پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ طواف نظر طواف اور طواف نفل رمل طواف کے پہلے 3 پھیروں میں اکڑ کا شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدر تیزی سے چلنا۔ استلام اور اشارہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھری سے اشارہ کرنا، اور رکن یمانی صرف ہاتھ لگانا۔ سعی صفا اور مروہ پہاڑوں کے مابین 7 پھیرے لگانا۔ صفا سے مروہ 1 پھیرا، یوں مروہ پر 7 چکر پورے ہوں گے۔ رمی جمرات شیطانوں پر کنکریاں مارنا۔ ہدی وہ جانور جو حج حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ لے جاتا ہے۔ قصر یا حلق حرام سے نکلنے کے لیے سر منڈانا یا بال کتروانا وغیرہ۔ جناحت خطا اور قصور کو کہا جاتا ہے، اور حج کے بیان میں جناحت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنا احرام یا حرم کی وجہ سے ممنوع ہو۔ جناحت کی جزا میں کبھی دم، کبھی صدقہ اور بدنہ واجب ہوتا ہے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں اور معتبر علماء کرام سے پوچھی جا سکتی ہے۔ مقامات حج کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل مقامات سے واقفیت ضروری ہے۔ مزید تشریح اپنی اپنی جگہ پر آئے گی انشاءاللہ۔ کعبہ یا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے۔ وہ مسجد جس میں بیت اللہ واقع ہے اسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے مختلف کونوں کے نام یہ ہیں: رکن یمانی بیت اللہ کا جنوبی مغربی گوشہ جو یمن کی سمت واقع ہے، رکن یمانی کہلاتا ہے۔ رکن عراقی بیت اللہ کا شمالی مشرقی گوشہ جو عراق کی جانب ہے۔ رکن شامی بیت اللہ کا مغربی شمالی گوشہ جو شمال کی جانب ہے۔ حجر اسود سیاہ پتھر یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے آنے کے وقت یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہ نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی
جنوبی کونا میں گرا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے مابین دعا، جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ حاتم بیت اللہ سے متصل شمالی جانب زمین کا وہ حصہ جو دیوار سے گھرا ہوا ہے، اس کو طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ حاتم بیت اللہ سے متصل شمالی جانب زمین کا وہ حصہ جو دیوار سے گھرا ہوا ہے، اس کو طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ مذہب رحمت حاتم میں کعبہ کے اوپر سے گرنے والا پرنالہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ باب السلام مسجد حرام کا وہ دروازہ جس سے اول مرتبہ داخل ہونا افضل ہے، اس کا موجودہ نام باب الفتح ہے۔ تحیم وہ جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ یہ جگہ حرم سے باہر ہل میں ہے، یہاں مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں۔ حدود مقامات وہ جگہیں جہاں سے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، وہ یہ ہیں: ذوالحلیفہ مدینہ سے مکہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر پر ہے، جو مدینہ سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ ذات عراق مکہ سے عراق کی طرف تقریباً 3 روز کی مسافت پر ہے، جو عراق سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یلملم مکہ سے جنوب کی طرف 2 منزل پر ایک پہاڑ ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے میقات ہے، بحری جہاز سے جانے والوں کے لیے۔ شام کی طرف مکہ سے 3 منزل پر جو شامیوں کے لیے میقات ہے۔ قرآن منازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ صفا کعبہ کے قریب جنوب میں ایک پہاڑی جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے۔ مزدلفہ کعبہ کے شمالی مشرقی گوشے کے قریب ایک پہاڑی جہاں صحیح ختم ہوتی ہے۔ مسعی صفا اور مروہ کے مابین صحیح کرنے کی جگہ ہے۔ ملین حاضرین 2 سبز ستون جن کے درمیان صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہوئے مردوں کو دوڑ کر گزرنا سنت ہے۔ مینا مکہ سے 5 کلومیٹر پر وہ وادی ہے جہاں حجاج قیام کرتے ہیں۔ جمرات مینا میں وہ 3 مقامات جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے کو جمرۃ الاولیٰ، دوسرے کو جمرۃ الوسطیٰ اور تیسرے کو جمرۃ الاخریٰ کہتے ہیں۔ عرفات مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر دور میدان جہاں 9 ذی الحجہ کو وقوف کیا جاتا ہے۔ جبل رحمت عرفات میں وہ پہاڑ جس کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ مزدلفہ مینا سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع میدان جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں۔ بطن عرفہ جہاں وقوف درست نہیں، یہ حد عرفات سے فارغ ہے۔ زمزم مسجد الحرام میں بیت اللہ کے قریب وہ کنواں جس کا پانی پینا ثواب اور بہت سی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔
حج کی اقسام 3 ہیں۔ افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عازمین حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کرتا ہے۔ احرام باندھنے سے حلق یا قصر کرانے تک عازمین حج کو احرام کی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ قران وہ طریقہ ہے جس میں عازمین حج عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے اور مکہ معظمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے، جس میں وہ صرف طواف اور سعی کرتا ہے اور سر کے بال ابھی نہیں منڈوائے گا بلکہ حج سے فارغ ہونے کے بعد منڈوائے گا، تاہم اس طرح وہ حج تک احرام کی حالت میں رہتا ہے اور اسی احرام سے وہ حج کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر حج کرنے میں مہینہ یا 15 دن کی دیر ہو اور اس دوران احرام کا کپڑا گندا ہو جائے، میلا ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو احرام کو تبدیل تو کر سکتا ہے، مگر اس پر احرام کی تمام پابندیاں حج کرنے والے برقرار رہتی ہیں۔ تمتع وہ طریقہ ہے جس میں میقات سے یا پہلے احرام باندھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ عمرہ ادا کر کے حلق یا قصر کرا کے احرام کی حالت سے باہر آ جائیں اور روزمرہ کے کپڑے پہن لیں، اس طرح احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے یا 8 ذی الحجہ کو جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور بجائے عمرہ کے حج کی نیت کرتے ہیں اور حلق یا قصر کرانے تک احرام کی پابندیاں عائد رہتی ہیں۔ اس میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنا ضروری ہے۔ ان تینوں اقسام میں سے تمتع کا طریقہ آسان ترین طریقہ ہے۔ اکثر حجاج تمتع ہی کرتے ہیں۔ مردوں کا احرام باندھنا۔ احرام کے معنی احرام کرنے کے ہیں۔ عازمین حج جب مقامات سے یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت کر لے تو تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو اس پر چند حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں، اور مجاز ان چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ احرام کے لیے 2 عدد سفید چادریں یا تولیے بغیر سلے ہوئے ترجیحاً سوتی یا ہر ایک 10 گز لمبا 1.25 گز چوڑا اور اگر ممکن ہو سکے تو 4 چادریں یا تولیے ہونے چاہیے، کیونکہ حالت احرام میں انہیں پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آ جانے پر ان کے دھلنے اور خشک ہونے تک کے عرصے میں شرعاً صرف اس طرح کی احرام والی چادروں کے استعمال کی اجازت ہے۔ عورتوں کا احرام باندھنا۔ عورتوں کے لیے صرف 100 گز لمبا 1.25 گز چوڑا کسی بھی رنگ کا بالوں کو باندھنے کا ایک رومال اگر سفید رنگ کا ہو تو بہتر ہے، ایک بڑی چادر اور باقی لباس وہی جو روزمرہ والا ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ چہرہ پر کپڑا نہ لگنے دیں، البتہ سر پر برقع یا بڑی چادر رکھیں، ورنہ محرم مردوں سے شرعی پردہ رکھیں اور پردہ کے دوران کپڑا بھی چہرے سے نہ لگنے دیں۔ اس کے لیے جو مناسب تدبیر چاہیں اختیار کریں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں، البتہ اپنے سر کے بالوں کو ایک رومال سے باندھ لیں، کوئی بال ننگا نہ ہو، یہ ان کا حرام ہے۔ اس کے علاوہ عبا ضرور استعمال کریں، چہرے کو کھلا رکھیں، اگر پردہ کرنا ہو تو اس طرح کپڑا لٹکائیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ اگر احرام کے وقت عورت ناپاک حالت میں ہو گئی تو وہ غسل کرے اور احرام باندھ لے اور وہ عمل کرے جو دوسرے حاجی کرتے ہیں، البتہ وہ خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو اور نہ نماز پڑھے اور طواف اس وقت تک نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ پاک ہونے پر نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن کر احرام کو بدستور رکھیں، عبادت میں لگ جائیں، ان کا پہلا احرام ٹوٹتا نہیں ہے۔ خالق کائنات جو کچھ میں نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے ہوں ہمارے